اولاد آدم علیہ السلام کی ابتدا اور حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تمام معتبر مفسرین کی تفاسیر اس پر متفق ہیں کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ دونوں کو ازدواجی تعلق کے ساتھ جنت میں رکھا گیا۔ قرآن کے الفاظ زوجکا اس پر قطعی دلیل ہے۔ البتہ نسل انسانی کا آغاز زمین پر ہوا۔ جنت میں ان دونوں کو سکون و انس کے لیے ایک جوڑے کی صورت میں رکھا گیا، مگر اولاد اور ازدواجی تعلقات کا عملی آغاز زمین پر حضرت آدم و حوا کے اترنے کے بعد ہوا۔ مشیت الہی سے حضرت حوا جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد قائن تھا، جسے قابیل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام یوندا رکھا گیا۔ ان کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا اقلمبا تھا۔ ان کی آپس میں شادیوں کا جو طریقہ کار طے کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ایک لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ طے یہ پایا کہ قابیل کا نکاح اقلمبا سے ہوگا اور حابیل کا یوندا سے، مگر قابیل اس فیصلے پر راضی نہ تھا۔ وہ اپنی ہی بہن یوندا سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اپنے ارادے پر عمل کرے۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا الہامی طریقہ یہ تھا کہ اسے کسی بلند مقام پر رکھا جاتا اور آسمان سے آگ نازل ہو کر اسے جلا دیتی۔ حابیل نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے بہترین جانور اور ان کی چربی پیش کی، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کے معمولی پھل رکھے۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور قابیل کی رد کر دی۔ قربانی کا رد ہونا قابیل کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور توہین تھی۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل تھا۔ قتل کے بعد قابیل گمسم اور حیران بیٹھا رہا۔ لاش کو کیسے چھپائے، کہاں دفن کرے، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک نشان عبرت کے طور پر ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا۔ پھر اس نے ایک مردہ کوا لا کر اسی گڑھے میں دفن کر دیا۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو ندامت سے بھر گیا اور کہا، افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ 2 کوے آسمان سے اترے، ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر دفن کیا تاکہ قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ چنانچہ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کیا، مگر دل کا بوجھ کبھی ہلکا نہ ہوا۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ عراق کے کسی جنگل میں پیش آیا، جبکہ دیگر روایات اسے شام کے علاقے میں واقع جبل قاسیون سے منسوب کرتی ہیں، جو دمشق کے شمال مغرب میں واقع ایک بلند پہاڑ ہے۔ یہاں آج بھی ایک مقام مقتل حابیل اور ایک غار مغارۃ الدم کے نام سے مشہور ہے، جسے لوگ زیارت و عبرت کے لیے دیکھنے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلا انسانی خون بہایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ حادثہ ناقابل برداشت غم تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں بیٹے کا قتل، انسانیت کا پہلا سانحہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تسلی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ ملاقات جبل قاسیون کی ہی ایک غار میں ہوئی، جو آج غار تعزیت یا غار آدم کہلاتی ہے۔ جبل قاسیون کو عرب جغرافیہ دانوں اور صوفی سیاحوں نے کئی ناموں سے یاد کیا: جبل الانبیاء، جبل الشام، جبل التین، جبل دمشق۔ بعض اسے اہل کتاب کی مشترکہ مقدس جگہ بھی مانتے ہیں۔ البتہ مقام مقتل اور غار تعزیت کی نسبت قطعی شرعی سند سے ثابت نہیں، بلکہ یہ مقامی اور صوفی روایات پر مبنی ہے۔ تواریخ میں قابیل کی شادی کے بارے میں واضح ذکر نہیں کہ وہ کس بہن سے ہوئی، مگر تورات میں اس کی نسل کا تفصیلی بیان آیا ہے۔ توراتی بیان کے مطابق قابیل کا بیٹا ہنوک، پھر اس کا بیٹا ایراد، پھر مہویائل، پھر متوشائل، پھر لمک۔ لمک کی 2 بیویاں تھیں، ادا اور زلہ۔ ادا سے یابل اور یوبل پیدا ہوئے، زلہ سے توبل قائن اور نامہ پیدا ہوئے۔ یابل کو خانہ بدوشوں کا جد کہا گیا، یوبل کو موسیقی کے آلات کا موجد اور توبل قائن کو ہتھیار بنانے کا بانی۔ یہ تفصیل تفسیر ابن کثیر، تاریخ طبری اور کتب آثار میں آئی ہے، جن میں اسرائیلیات یعنی یہودی عیسائی سابقہ روایات کا اثر بھی شامل ہے۔